خوش آمدید میرے دوست۔ آسیہ نے فوراً کہا کہ اس عورت کو یہاں لایا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن چھوٹی بچی وہ سیدھا اپنے گھر چلی گئی اور امی کو بتایا کہ آپ کا بچہ میرا بھائی سلامت ہے، اور وہ تو فرعون کا بیٹا بن چکا ہے، وہ تو محل کا خاص بن چکا ہے، اور اب آسیہ نے یعنی ملکہ نے آپ کو بلایا ہے، اور ملکہ نے کہا ہے کہ اس عورت کو بلا لو تاکہ اس بچے کو دودھ پلائے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو فوراً اللہ کا وہ وعدہ یاد آیا کہ یہ بچہ یہ واپس ہم آپ کے پاس لوٹائیں گے۔ اب دوڑی دوڑی بھاگتی بھاگتی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہ محل تک پہنچ گئی، اور محل میں دیکھا تو اپنا ہی بیٹا وہ ایک جھولے میں جھول رہا ہے، لیٹا ہوا ہے، اور لوگ سارے کے سارے لوگوں کا جمگٹا وہاں پر بنا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ عیار خواہ وہ اپنے بچے تک پہنچی، اور بچے تک پہنچنے کے بعد میرے خیال سے اس بچے کو بھی سکون آیا ہوگا اور اس ماں کو بھی سکون آیا ہوگا، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جیسے ہی اپنے بچے کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، تو موسیٰ فوراً لپٹ کر اپنی ماں کے گلے لگ گیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اپنی والدہ کا دودھ پینا شروع کر دیا، اور محل میں ایک خوشی دوڑنے لگی، ایک ہا ہو ہو گیا، اور لوگوں نے بڑے بڑے نعرے لگا دیے کہ اب تو بادشاہ کا اور آسیہ کا بیٹا دودھ پینے کے لیے راضی ہو گیا، اور کسی کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دودھ پینے پر محل میں کچھ عورتوں نے یہ شور مچایا کہ یہ کیا ماجرا ہو سکتا، کہیں یہ عورت یہ بنی اسرائیل تو نہیں ہے، اور یہ بچہ اس عورت کا اپنا بیٹا تو نہیں۔ اور فرعون نے جب یہ معاملہ دیکھا تو وہ بھی بڑا حیران ہوا، اور اس کو شک ہوا کہ کہیں یہ عورت تو اس بچے کی ماں نہیں ہے، اور یہ تو بنی اسرائیل ہے، لہٰذا یہی بچہ ہمارے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ حضور، میں عمدہ اور خوشبودار دودھ والی عورت ہوں، ہر بچہ مجھے قبول کر لیتا ہے، لہٰذا ان کا شک دور ہوا، اور فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے وظیفہ بھی مقرر کر دیا۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک تو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پالا، سارے خرچیاں شاہ خرچیاں وہ فرعون کے محل سے ادا ہوتی رہی، اور دوسرا یہ کہ اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے اپنے ہی بچے کو دودھ پلانے پر وظیفہ بھی مقرر کر دیا، یہ اللہ کی طرف سے ان پر اضافی انعام ہوا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہ اپنے ہی بچے کو دودھ پلاتی رہی، اپنی وظیفہ لیتی رہی، اور ایسے زندگی گزارتی رہی۔ اس کو اپنا بچہ مل گیا، یہ بچہ اپنی ہی والدہ کے ساتھ گھر میں رہتا اور فرعون کے محل میں آتا، کبھی ایک گھر اپنے گھر اور کبھی محل میں، اور ایسے سارے کے سارے لوگ یہ اس بچے کا خیال رکھتے تھے۔ اب یہ بچہ آرام آرام سے بڑا ہوتا گیا، اور مصر کے لوگ اس بچے کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ اب اس بچے کے کھانے پینے کا بندوبست ہو گیا، لیکن یہ بچہ آرام آرام سے بڑا ہوتا گیا، تو اس کی زندگی کیسے گزری اور کیسے اللہ جل شانہ کا اور اس بچے کا معاملہ ہوا، اگلی ویڈیو میں اس کی بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔